اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله. جیسا کہ ہم لاسٹ کلاس میں دیکھے کہ فتنوں کی جو پہچان ہے اس کے اندر ہم نے ٹاپکس پڑھے تھے، جیسے فتنے کی تعریف پڑھے تھے ہم، فتنوں کی پہچان کا ضابطہ یعنی فتنوں کو کیسے پہچانا جا سکتا ہے. نیکسٹ سلائڈ پلیز، جس کے اندر مختصر سا جو ہم لاسٹ کلاس میں پڑھے تھے وہ بتایا جا رہا. فتنوں کی تعریف پڑھے ہم، فتنوں کی پہچان کا ضابطہ پڑھے ہم، فتنوں کے وقوع ہونے کی حکمت الہی پڑھے اور فتنے کے اقسام پڑھے. آج انشاءاللہ ہم فتنے الگ الگ فتنے جو معاشرے پر فتنوں کے اثرات اور ان کے اسباب پڑھیں گے اور فتنوں سے بچنے کا طریقہ پڑھیں گے. جب فتنے عام ہو جائیں تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں مومن کے دلوں کی ثابت قدمی کے لیے 6 طریقے ہم انشاءاللہ آج پڑھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. نیکسٹ سلائیڈ. تو مختلف فتنے معاشرے پر ان کے اثرات اور اسباب اور ان سے بچاؤ کے طریقے، جیسے اللہ کے رسول کے بارے میں پیشن گوئی اور قرب قیامت ہونے والی برائیاں اور قرب قیامت سے پہلے ہونے والی برائیاں اور ان کے اسباب پڑھیں گے ہم، اور معاشرے پر ان فتنوں اور برائیوں کا اثرات اور ان سے بچاؤ کا طریقہ انشاءاللہ. تو نیکسٹ سلائیڈ میں جیسا حدیث میں آتا ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتنوں سے بچاؤ کا قاعدہ بتاتے ہیں، ایک رول بتاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسا کہ لاسٹ کلاس میں میرے سے غلطی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ انہو کے بجائے میں انہا بولتی رہی. انشاءاللہ میں آئندہ سے خیال رکھوں گی اس کا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب ایسے فتنے برپا ہوں گے جن میں بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا اور کھڑے ہونے والے میں سے چلنے والا بہتر ہوگا اور چلنے والوں میں دوڑنے والا بہتر ہوگا. جو دور سے ان کی طرف جھانکے گا بھی دیکھے گا، وہ ان کو بھی شامل اس میں لے لے گا. اس وقت جس کسی کو کوئی پناہ کی جگہ مل جائے، بچاؤ کا موقع مل سکتا ہے، وہ اس میں چلا جائے. تو یہ اس حدیث کے ذریعے ہم کو یہ معلوم ہو رہا کہ فتنے ایسے ہوں گے کہ کھڑا ہونے والا وہاں پر فتنوں میں کھڑا ہونے والے سے بہتر ہوگا جو وہاں سے چلنا شروع کر دے گا، اور وہاں سے چلنے سے بہتر اور کون ہوگا؟ وہاں سے دوڑنے والا ہوگا. اور اگر کوئی جھک کے جھانک کے بھی اگر وہ فتنوں میں دیکھا گو تو وہ اس کی لپیٹ میں آ جائے گا. تو فتنوں کی لپیٹ اتنی خطرناک ہے. دیکھیے اس حدیث سے ہم کو معلوم ہوتی ہے کہ بیٹھنے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا، چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا، اور دوڑنے والا جھانکنے والے سے بہتر ہوگا. اگر جھانکیں گی بھی ہم اس کے اندر تو ہم اس کی لپیٹ میں آ جائیں گے. تو جتنا ہم فتنوں سے دور رہیں گے یا رہیں گے تو ہمیں محفوظ رہنے کی بھی یہاں پر ہدایت دی جا رہی، کہا جا رہا ہے کہ اگر موقع ملا تو ہم وہاں سے بچ جائیں، اگر پناہ کی جگہ ہم کو مل جائے تو ہم وہاں سے چلے جائیں. نیکسٹ سلائیڈ. جیسے معاشرے کا سب سے پہلا فتنہ، جیسا اگر ہم معاشرے کا پہلا اگر فتنہ دیکھیں گے، عبادت سے دوری و نفرت. تو پہلے جو ہم اب اس سے پہلے ہم جو پڑھے انفرادی یعنی انڈیویجول، جو اولاد کا فتنہ، عورت کا فتنہ جو ہم پڑھے تھے وہ انڈیویجول فتنہ تھا، جو ہم ہماری ذاتی زندگی میں جو فتنے دیکھتے. اب ہم جو فتنوں کے بارے میں پڑھیں گے وہ ہم ہمارے معاشرے میں آس پاس میں ہم دیکھیں گے یہ فتنے جو ہے آج کل. تو پہلا فتنہ کیا ہے اس میں؟ عبادت سے دوری و نفرت. تو دیکھیے ایک انسان کے دل میں اللہ کی عبادت سے دوری یا نفرت اور اسی عبادت کے اندر تنگی محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو پہلا فتنہ جو معاشرے میں آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ عبادت سے دوری اور اس سے نفرت ہو رہی ہے اور تنگی محسوس کرنا شروع کرے. جیسے روزہ، نماز، زکوٰۃ، اللہ کے راہ میں نیکی کا کام، اس میں تنگی محسوس کرنا، یعنی بہت اپنے جسم پہ ہم بوجھ سمجھتے. نماز بھی پڑھنا، روزہ بھی رکھنا، ذرہ کچھ اگر بیماری آئی تو ہم اس کو چھوڑنے کی کوشش کرتے. تو یہ کیا ہے؟ یہ فتنہ ہے ہمارے لیے، عبادت سے دوری کا فتنہ. معاشرے پر اس کا اثر جیسے اگر ہم دیکھیں گے تو کیا افیکٹ ہوتا ہے اس کا؟ انفرادی و اجتماعی عبادت میں لوگوں کے عدم دلچسپی، یعنی کم تر دلچسپی، انسانوں کی یہ عبادتوں میں بالکل کم پرسنٹیج میں دلچسپی رہے گی. لوگوں کا
बाज़ारों में रौनकों यानी बाज़ारों में होंगे लोग और मस्जिद वीरान होंगी, जहाँ पर दीन के इल्म को हासिल किया जाता है, वहाँ तादाद कम होगी। उसके ऑपोज़िट दुनिया की कोई चीज़ अगर सीखने वाला तो वो ग्रुप्स में तादाद ज़्यादा होगी। तो हम आज ये देख रहे हैं कि दीन की जितनी भी मजालिस रहते, लोग उसमें इतना ज़्यादा रेगुलरली पार्टिसिपेट नहीं करते और उसके अंदर उतना ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाते। जितना कि वही चीज़ अगर दुनिया की चीज़ें सिखा रहे, कोई दुनिया की चीज़ों को अगर पढ़ा रहे, तो वहाँ पर ग्रुप्स बहुत ज़्यादा पाए जाएँगे, तादाद बहुत ज़्यादा पाई जाएगी वहाँ पर। तो इस फ़ितने से बचाव का क्या तरीक़ा है? इस फ़ितने से बचाव का तरीक़ा ये है कि इबादत से मोहब्बत और उसकी तरफ झुकाव। तो सबसे बड़ा फ़ितना जो हमारी नफ़रत है, उसकी ऑपोज़िट हमको उससे मोहब्बत करना है और उसकी तरफ झुकाव करना है। जैसे नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। हदीस में आता है हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़माना क़रीब होता जाएगा और अमल कम होते जाएँगे और लालच दिलों में डाल दिए जाएगा और फ़ितने ज़ाहिर होने लगेंगे। तो देखिए इस हदीस में बताया जा रहा है कि ज़माना क़रीब होता जाएगा यानी वक़्त तेज़ी से गुज़रता जाएगा। ज़माना यानी बिल्कुल 1 हफ़्ता इतना जल्द से जल्द आता, तो साल तो बिल्कुल भी एकदम देखे-देखे जब तक गुज़रते जा रहा और अमल हमारे कम होते जाएँगे और दिलों में लालच आएगी, कंजूसी ज़्यादा देखी जाएगी और ये इसी तरह फ़ितना ज़ाहिर होगा। फ़ितनों से बचने का सबसे आसान कायदा हमको बताया जा रहा है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। अमल साले से मोहब्बत और उस पर हमेशगी। तो पहला इबादत से नफ़रत जो है, उसको अगर हमको दूर करना है, तो हमको पहला अमल ये करना है कि अमल सालेह से मोहब्बत और उस पर हमेशगी। किसी भी इबादत को चाहे वो फ़र्ज़ हो या मुस्तहब यानी पसंदीदा, अपने लिए बोझ ना समझना, बल्कि सच्चे दिल से उससे करने की कोशिश करना है हमको। तो जितनी भी इबादतें फ़र्ज़ हम पर की गई है, दिल की खुशी से यानी अल्लाह के लिए, ये मेरे लिए पढ़ रही हूँ बल्कि ये खुशी-खुशी हमको पढ़ना है, ना कि कोई भी इबादत हो अल्लाह के लिए पढ़ रहे, अरे बहुत ज़्यादा हम उसको बोझ नहीं समझना है, बल्कि खुशी-खुशी करना है। सूरह तहा की आयत नंबर 2 में आता है, हमने ये कुरान तुझ पर इसलिए नहीं उतारा कि तू मशक्कत में पड़ जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं कि इबादत तुम्हें मशक्कत में ना डाले। यानी कोई भी इबादत हमने इसीलिए नहीं नाज़िल की कि तुम्हें हम मशक्कत में डालें, यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहा है। तो अल्लाह ताला खुद नहीं चाहता कि हम मशक्कत में पड़ें, बल्कि हम बिल्कुल अगर जन्नत चाहते हैं तो खुशी-खुशी इबादतों में हम शामिल हों। अमल साले अगर चे कम ही क्यों ना हो, उस पर हमेशगी कंटिन्यूटी होनी चाहिए। कंटिन्यूटी इख्तियार करना है क्योंकि अल्लाह के यहाँ मियार कम या ज़्यादा नहीं बल्कि इखलास व वल्लाहियत है। यानी बिल्कुल खालिस दिल से और सिर्फ़ अल्लाह के लिए हमको कोई भी अमल करना शुरू करे तो उसके अंदर हमको हमेशगी यानी कंटिन्यूटी होना चाहिए। अल्लाह को ज़्यादा पसंद है जैसा कि हदीस में आता है ना, हमेशगी ज़्यादा पसंद है अल्लाह ताला को। अल्लाह के यहाँ सबसे पसंदीदा अमल वो है जिस पर हमेशगी की जाए, ख्वाह कम ही क्यों ना हो। तो अल्लाह ताला यहाँ पर अल्लाह को क्या पसंद है, जो भी अमल साले हम जो करें, नेक अमल जो कर रहे हैं, उसके अंदर अल्लाह ताला को हमेशगी कंटिन्यूटी एक ही क्यों ना अमल हो, आहिस्ता-आहिस्ता करें आप, एक अमल करे, उसके ऊपर कायम रहे, उसको छोड़े नहीं। ऐसा नहीं कि अरे ये भी बोले करना, वो भी बोले करना, ये भी कर लेती हूँ मैं, वो भी कर लेती हूँ। थोड़े दिनों के लिए क्या होता, नए-नए रहे वक़्त जैसा चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा हमको इंटरेस्ट आता है, इसके बाद में हम जैसा छोड़ देते, वैसे ही ये चीज़ों के साथ होता है। तो हमको कोशिश करना है कि कम से कम करें, अच्छी क्वांटिटी कम और क्वालिटी उसमें ज़्यादा रहे, ये हम देखना है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। नफ्स का हमेशा मुहासिबा करते रहें, यानी हमेशा रोज हमको हमारे नफ्स का मुहासिबा करते रहना चाहिए। उसे अमल साले का पाबंद बनाना और सुस्ती व काहेली पर मुनासिब करना, यानी सुस्ती और काहेली से दूर करना,
अमल सालेह को पाबंदी से करने की कोशिश करना। जो भी अमल कर रहे, 1 अमल क्यों ना हो, 2 अमल क्यों ना हो। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा ढेरों करने जाके पूरे ही थोड़े दिन करके छोड़ दिए, ऐसा नहीं रहना, बल्कि हमारे नफ्स को हमेशा रोज़ाना हम जायज़ा लेना सोने से पहले कि क्या मैं ये चीज़ जो शुरू करी थी, उसको कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ। ये हमको रोज़ाना हमारे नफ्स का मुहासबा करना है, उसकी वो करना है, जाँच-पड़ताल करना है कि हम ये पाबंदी से कर रहे हैं या नहीं कर रहे। और सुस्ती और काहली तो इंसान के साथ लगी हुई है, ये बिल्कुल अलग ही नहीं हो सकती इंसान के साथ। शैतान लगा हुआ है, तो ज़ाहिर-सी बात है अगर आप नेक अमल करने की तरफ जा रहे, तो उन्हें आपके साथ बराबर आता और जो बुराई की तरफ जा रहा, उनके साथ तो बिल्कुल भी दूर-दूर तक भी नज़र नहीं आता क्योंकि उन्हें ऑलरेडी उसके अंदर है और जो नेक अमल करने की अगर कोशिश करेंगे, तो उनके साथ रहेगा और उसके साथ सुस्ती और काहली बराबर उसके साथ रहेंगी। नेक्स्ट स्लाइड 4th पॉइंट ओके। नेक लोगों के सोहबत इख्तियार करना जैसे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तो अब अमल साले में कैसा हम उसको हमेशगी में शामिल रख सकते हैं कि नेक लोगों की सोहबत इख्तियार करना। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है। इसलिए तुम में से हर शख्स को ये देखना चाहिए कि वो किसका दोस्त रह रहा है। यानी दुनिया हमारी ज़िंदगी इतनी कम है, वक़्त इतना कम है हमारे पास और हम दोस्त रखिए आप दोस्त अलग-अलग अलग-अलग रखिए, लेकिन ऐसा दोस्त के साथ ज़्यादा टाइम आप गुज़ारिए जो अल्लाह की याद दिलाता, ठीक है? अल्लाह ताला की तरफ आपको लेके जाता, अल्लाह ताला के कामों की तरफ आपको लेके जाता, याद दिलाते जाता, रिमाइंडर कराते जाता कि ये करेंगे बोल के। अगर नहीं हम क्या कर रहे हैं पूरी कोशिश कर रहे हैं दीन में साबित कदम रहने की, लेकिन हमारे दोस्त ऐसे हैं जो हमारे को अरे होते ही अरे चलो ये पिक्चर आ गई देखने चले जाएँगे, अरे चलो ये सीरियल देखते क्या ये देखो। तो ये चीज़ों की हम अगर कोई है भी ऐसा, तो हम कोशिश करें कि हम जो दीन के काम को हम कर रहे, अच्छे अमाल जो कर रहे, उसके दोस्त को भी हम सिखाएँ। तो दोस्ती हम भी किसी के दोस्त हैं, कोई हमारा दोस्त है। तो ये नहीं है कि हम सिर्फ़ खराब लोगों को छोड़ के अच्छे लोगों के साथ दोस्ती करें, बल्कि हमारे दोस्त जो हैं, वो भी इसमें है या नहीं है देखना है हमको। नेक अमल करते या नहीं करते। तो हमारी सोहबत जो है, नेक दोस्तों के साथ रखना है। फिर 5th पॉइंट है अमल साले और उस पर हमेशगी के लिए अल्लाह ताला से तौफ़ीक़ मदद का सवाल और उसके लिए मुसलसल दुआ करते रहना। तो अल्लाह की हिदायत के बगैर कोई इंसान यानी अल्लाह के हुक्म के बगैर कोई पत्ता नहीं गिर सकता। तो अगर ये अमल साले पर हमेशगी करना है तो अल्लाह ताला से ही हमको तौफ़ीक़ और मदद और उसका सवाल करना है। जैसे हदीस में आता है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया पक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा हाथ पकड़ा और फरमाया, "ए मुआज़ कसम अल्लाह की मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ।" कसम अल्लाह की मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। फिर फरमाया, "ए मुआज़ मैं तुम्हें नसीहत करता हूँ, हर नमाज़ के बाद ये दुआ पढ़ना, कभी ना छोड़ना।" तो यहाँ पर इस हदीस में देखिए कितना प्यारा वो है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कह रहे हैं कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, यानी मोहब्बत का इज़हार इतना है कि मोहब्बत के इज़हार के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नसीहत की। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मैं नहीं चाहता कि ये चीज़ तुम छोड़ दो, तो मैं तुमको ये नसीहत कर रहा हूँ कि ये दुआ पढ़ो, अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। तो और अपने बेहतरीन इबादत के सिलसिले में मेरी मदद फरमाना। तो यहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ कितनी प्यारी दुआ सिखाई कि अल्लाह ताला का ज़िक्र और शुक्र हमको करते रहना है। तो ये दुआ हमारे नमाज़ों में शामिल करना है। नमाज़ के तशहुद के बाद जब सलाम फेरने से पहले ये दुआ इसमें शामिल करिए। अल्लाहुम्मा इन्नी यानी आइन की प्रोनाउंसिएशन थोड़ा-सा इसको सही करिए इन्नी बोल के नहीं, अला आइन की प्रोनाउंसिएशन हमको सही करना है। इन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। तो इंशाअल्लाह तजवीद के साथ उसको पढ़िए और दिल में महसूस करके पढ़िए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। जैसे कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और एक हदीस है, फितने में इबादत ऐसी है जैसे मेरी तरफ हिजरत करना। तो यहाँ पर देखिए कितना बड़ा रिवॉर्ड मिल रहा है कि फितने में इबादत ऐसी है जैसे मेरी तरफ हिजरत करना। तो यहाँ पे 2 मीनिंग हो सकते हैं उसके जैसे कि इबादत इतनी मुश्किल है जैसे हिजरत करना यानी अपने फैमिली को अपने कंट्री को छोड़ के चले जाना। तो इबादत
فتنے میں ہجرت کے جیسی ہے یہاں پر بتایا جا رہا ہے، یعنی توحید پہ قائم رہنا، اپنے لوگوں کو چھوڑ کے جانا، اپنے ملک کو چھوڑنے کے جانے کے بجائے یعنی کوئی چیز کو ترک کر دیے ویسا اس کا اجر ملتا۔ یہ فتنوں میں عبادت کرنے کا ثواب میری طرف ہجرت کرنے کا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جیسا ہجرت مدینے میں جیسا ہجرت کر کے گئے تھے، ویسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی ہجرت کرنے کا یہ میننگ ہو سکتا۔ نیکسٹ سلائڈ پلیز۔ پھر نیکسٹ پوائنٹ کیا ہے؟ ابھی جیسا کہ ہم فرسٹ پوائنٹ جو دیکھے معاشرے کی عبادت سے دوری اور نفرت، پھر سیکنڈ پوائنٹ کیا ہے؟ کتاب و سنت سے دوری ہوتی ہے۔ معاشرے پر اس کا اثر کیا ہوتا؟ جہالت کا عام ہو جانا، شرکیات اور بدعت کا پھیلنا، رسم اور رواج کا عبادت کی جگہ پکڑ لینا۔ تو دیکھیے یہاں پر کتاب و سنت سے اگر دوری ہو گئی ہماری تو ہم زیادہ تر کس کے اوپر ہو گئے آج کل؟ رسم و رواج کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ہم کو یہ یاد رکھنا ہے کہ رسم و رواج جو ہم فالو کرتے ہیں وہ قرآن سے دور دور تک اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم کو جو بھی ہم عمل کرتے دین کے معاملے میں جو بھی ہم عمل کرتے یا دنیا کے معاملے میں بھی جو کرتے، تو زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گزارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے کمپیئر کر کے دیکھنا ہے کہ کیا یہ رسوم و رواج آپ صلی اللہ علیہ وسلم فالو کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے، اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم کو دیکھنا ہے۔ بعض لوگ اس کا بھی مذاق اڑاتے کہ یہ رسوم و رواج اب وہ قرآن اور حدیث میں بھی لکھا ہوا رہیں گا کیا؟ تو یہ غلط بات ہے۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک پورا نمونہ ہے ہمارے لیے، صحابہ کی زندگی، ازواج مطہرات کی زندگی، صحابیات کی زندگی، وہ جو زندگی گزارتے تھے کیا ان کی زندگیوں میں وہ چیز کی کمی تھی، وہ نہیں انجوائے کر سکے؟ ایسا نہیں ہے۔ دین کے خاطر وہ لوگ جتنی بھی چیزیں کرے وہ دین کے خاطر، اللہ کے حکم سے، اور نبی کی جو حدیث رہتی تھی وہ بھی ایک اللہ کا حکم ہی تھا۔ تو یہ رسم و رواج جو ہم ہیں وہ کوشش کرنا ہے ہم کو، یہ جو دوسری قوم سے جو ہم لیے، کیونکہ قرآن اور حدیث سے اگر دوری ہو گئی تو یہ رسم و رواج بہت زیادہ ہم کو اچھے دکھتے ہیں اور اس کو فالو کرتے ہیں۔ تو ہم کو کوشش کرنا ہے کہ اس سے ہم کو دور رہنا ہے۔ اس کے بچاؤ کا طریقہ کیا ہے؟ وہی سنت اور قرآن اور سنت کو مضبوطی سے تھام لینا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لینا۔ نیکسٹ سلائڈ پلیز۔ یہ وہ فتنے ہیں جسے معاشرے میں بیسوں برائیاں پھیلتی ہیں، جیسے صرف یہ معاشرہ کتاب اور سنت سے دوری اتنا بڑا فتنہ ہے، اس کے اندر بیسوں برائیاں پھیلتی جیسا فتنہ ہے، جبکہ دور اس کی جڑ کیا ہے؟ فتنے انکار، ختم نبوت، یعنی فتنے انکار ختم نبوت، نبوت ختم ہو گئی لیکن آج بھی ایسے لوگ ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ میں نبی ہوں۔ فتنے قادیانیت، جی یہ جو نیا اب شروع ہوا ہے جو فالو کر رہے ہیں دوسرے نبی کے آنے کا، جو لاسٹ نبی چلے گئے لیکن وہ نبی بھی کہتے ہیں اور یہ اس کو فالو کرنے والوں کے بارے میں ہے۔ تو فتنے انکار حدیث، حدیث کو بھی بہت سارے لوگ نہیں مانتے، اور عقل پرستی، دیکھیے عقل پرستی بھی وغیرہ، جیسے قرآن کے اوپر ترجیح دینا، اپنے عقل کو قرآن کے اوپر ترجیح دینا، یہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو اس سے بچائے۔ پھر کتاب و سنت سے دوری کے اندر خواہشات کی پیروی کرنا، جیسے سورہ قصص کی آیت نمبر نیکسٹ سلائیڈ میرے خیال سے، خواہشات کی پیروی کرنا، اچھا اس کے اندر ہی یہ پوائنٹس ہے خواہشات کی پیروی کرنا، جیسے کہ سورہ قصص کی آیت نمبر 50 میں آتا ہے، اب اگر وہ تمہارا یہ مطالبہ پورا نہیں کرتے تو سمجھ لو کہ دراصل یہ اپنی خواہشات کی پیروی ہے، اور اس شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہوگا جو خدائی ہدایت کے بغیر بس اپنی خواہشات کی پیروی کرے۔ اللہ ایسے ظالموں کو ہرگز ہدایت نہیں دیتا۔ تو قرآن کی آیات میں یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا دیے کہ اگر وہ پورا مطالبہ یعنی قرآن اور سنت پہ اگر وہ نہیں سمجھیں گے، اپنی خواہشات کی ہی پیروی کرتے رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دے گا، یہاں پر بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ اور اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ وہ ظالم ہرگز ہدایت نہیں پائیں گے۔ تو ہم کو ہماری خواہشات کی پیروی نہیں کرنا ہے، قرآن اور حدیث سے ہم کو فالو کرنا ہے۔ جو قرآن میں بتایا گیا ہے اس کو آپ سرچ کریے، اس کو معلوم کرنے کی کوشش کریے کتنی وہ صحیح ہے، اوتھینٹک ہے۔ ہر چیز کی اوتھینٹسٹی معلوم کرنا آپ کے اوپر ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ بول دیے اس کو فالو کر رہے، نہیں، آپ جہاں پر بھی جو بھی بات سن رہے، یہاں پر بھی جو آپ بات سن رہے، کوشش کریے کہ اس کو معلوم کرنے کی کوشش کریے، نہ کہ جو بھی بول دیے بس اس کو مان لیے، ایسا نہیں، اس کی اوتھینٹسٹی معلوم کرنے کی کوشش کریے۔ سورہ زاریات کی آیت نمبر 23 میں بھی آتا ہے، نہیں اسی کے اندر ہے، وہی پوائنٹس کے اندر، میں ایکچولی لکھی نہیں میں، پھر
کیا تم نے کبھی اس شخص کے حال پر بھی غور کیا جس نے اپنے خواہشات نفس کو اپنا خدا بنا لیا اور اللہ نے علم کے باوجود اسے گمراہی میں پھینک دیا اور اس کے دل اور کان پر مہر لگا دی اور اس کے آنکھ پر پردہ ڈال دیا؟ اللہ کے بعد اب اور کون ہے جو اسے ہدایت دے؟ کیا تم لوگ کوئی سبق نہیں لیتے؟ تو اس آیت میں دیکھیں کتنی بڑی وہ ہے کہ جو اپنے نفس اور خواہشات کو خدا بنا لیا بتا رہے اللہ تعالیٰ، یعنی شرک آ گیا سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 23۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اپنی خواہشات نفس کو اپنا خدا بنا لیا اور اللہ نے علم کے باوجود اسے گمراہ ہی میں پھینک دیا۔ تو علم کے باوجود گمراہی میں پھینک دیا اللہ تعالیٰ بول کے یہاں پر بتا رہا، جو اپنے خواہشات اور نفس کو خدا بنا لیا، ان کو اللہ تعالیٰ علم رکھنے کے باوجود بھی گمراہی میں پھینک دیتا، ان کو ان کے کانوں پہ مہر لگا دی جاتی، آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا جاتا ہے، ان کو ہدایت نہیں ملتی۔ تو ایسا علم اللہ تعالیٰ ہم کو نہ دے کہ ہمارے کانوں اور آنکھوں پر پردہ پڑ جائے اور ہم کو ہدایت نہ ملے، اللہ تعالیٰ اس سے ہم کو بچائے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں ہلاک کر دینے والی ہے: حد درجے کی بخیلی، خواہشات کی پیروی، خود پسندی۔ تو یہ 3 چیزیں جو ہے بہت خطرناک ہے۔ حد درجے کی بخیلی کرنا، کون سی بھی چیز میں بخیلی کرنا، اور خواہشات کی پیروی کرنا، ہماری خواہش جو ہے اس کو ہم قرآن اور سنت کے اوپر رکھنا، اور خود پسندی تو بہت ہے آج کل کے، میں جو رہتا نا وہی ہر چیز کو زیرو کر دیتا، تو یہ خود پسندی ہم کو چھوڑنا ہے۔ پھر اس کے اندر ہے خواہشات کی پیروی کے بعد آبا و اجداد کی اندھی تقلید کرنا۔ تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 180 میں ہے، ان سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو احکام نازل کیا ہے اس کے پیروی کر تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اس طریقے پر پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ اچھا، اگر ان کے باپ دادا نے عقل سے کچھ بھی کام نہ لیا ہو اور راہ راست پہ راہ راست نہ پائے ہو تو کیا پھر بھی یہ انہی کی پیروی کریں گے؟ تو یہاں پر جو بتایا جا رہا ہے آبا و اجداد کی اندھی تقلید، یعنی جو رسم و رواج ہے ہم جو فالو کرتے ہیں، یہ کس سے فالو کرتے ہیں ہم؟ ہمارے جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 180 ہے، تو جو اندھی تقلید ہم کر رہے ہمارے باپ دادا کی یا ہمارے جو بھی فیملی کے جو رسم و رواج ہے اس کو اندھا فالو کرتے ہم دیکھتے بھی نہیں کہ یہ چیز کرے تو اس سے کیا نقصان ہے، یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے۔ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ کیا وہ عقل سے کام نہیں لے رہے تو بھی کیا تم ان کے پیچھے ہی پیروی کرتے رہو گے؟ تو ان کے پاس عقل نہیں ہوں گی، انہوں اس کو فالو کر رہے، لیکن ہمارے پاس تو عقل ہے، تم اس کی چھان بین کرو وہ کتنا صحیح ہے غلط ہے دیکھنا، یہ ہمارا کام ہے۔ پھر اسی کے اندر تیسرا پوائنٹ ہے دین میں غلو کرنا، خواہشات کی پیروی، آبا و اجداد، اسی کے اندر ہی ہے پوائنٹ، آبا و اجداد کی کہنا، پھر دین میں غلو کرنا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 181 ہے، اے اہل کتاب اپنے دین کے بارے میں حد سے نہ گزر جاؤ اور اللہ پر حق کے سوا کچھ نہ کہو۔ تو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 88 میں ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 181 میں تھا کہ اہل کتاب اپنے دین کے بارے میں حد سے نہ گزر جاؤ اور اللہ پر حق کے سوا کچھ نہ کہو۔ تو یہاں پر دین کے بارے میں حد سے گزر جانے کے لیے اللہ تعالیٰ منع کر رہا ہے، اور اللہ پر حق کے سوا کچھ نہ کہو، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 88 میں آتا ہے، کہہ دیجئے اے اہل کتاب اپنے دین میں نہ حق غلو اور زیادتی نہ کرو اور ان لوگوں کی نفسانی خواہشات کی پیروی نہ کرو، پہلے سے بہک چکے ہیں اور بہتوں کو بہکا بھی چکے ہیں اور سیدھا راہ سے ہٹ گئے ہیں۔ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ جو دین میں غلو کرے، ایکسٹرا چیزیں جو لاتے اور جو حدیث اور سنت سے ثابت نہیں رہتے، وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے، تو ان چیزوں سے ہم کو بچنا ہے۔ جیسا کہ عزیر علیہ السلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا مانتے تھے، تو یہ کیا ہے؟ دین میں غلو کرنا، یعنی آگے بڑھ کے اللہ تعالیٰ نے کبھی یہ چیز بتائی بھی نہیں، ایسا کہا بھی نہیں، اپنے خواہشات اپنے دل سے کوئی بھی چیز گھڑ لینا، یہ اور غلو کرنا، حد سے زیادہ بڑھ جانا، یہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا ماننا حد سے زیادہ بڑھ جانا ہے۔ تو یہ چیزیں ہم کو اس سے بچنا ہے۔ یہود اور نصارہ اپنے دین کے بہت سے معاملات میں غلو کے شکار تھے، تو ہماری بھی امت ان چیزوں میں شامل ہو رہی ہے، تو اس سے ہم کو دور رہنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں دین میں غلو سے بچو،
کیونکہ تم سے پہلے لوگوں کو دین میں اسی غلو سے ہلاک کیا گیا تھا۔ تو حدیث سے بھی ثابت ہے کہ دین سے غلو کرنا بہت زیادہ ہم کو ہلاک کرنے کا باعث ہے۔ جیسے خواہشات کی ابھی جو ہم پڑھے یہ پوائنٹس میں زیادہ ڈیٹیل میں اس میں نہیں ایڈ کری۔ کتاب و سنت سے دوری کے جو ہے وہ کیا کیا پوائنٹس ہے؟ خواہشات کی پیروی کرنا، آبا و اجداد کی اندھی تقلید کرنا اور دین میں غلو کرنا۔ یہ تینوں کام گویا انسان اور ہدایت کے درمیان رکاوٹ کا کام کرتی ہے، توفیق شامل نہیں ہوتی اور حق کو جانتے ہوئے بھی نہیں کر پاتے۔ تو اگر ہم کو ہدایت اور توفیق شامل نہیں ہوتی نہیں ہوئی تو ہم یہ چیزوں سے بچ نہیں سکتے۔ خواہشات کی پیروی، آبا و اجداد کی اندھی تقلید اور دین میں غلو کرنے سے ہم کو بچنا ہے۔ نیکسٹ سلائڈ پلیز۔ دیکھیے خواہشات کی پیروی، آبا و اجداد کی اندھی تقلید، دین میں غلو کرنا، یہ تینوں کام گویا انسان کی ہدایت کے درمیان رکاوٹ کا کام نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تینوں چیز، یہ تینوں پوائنٹ کس میں آتے؟ کتاب و سنت سے دوری کا وہ ہے سبب اس کا کیسا ہوتا کتاب و سنت سے دوری؟ تو یہ خواہشات کی پیروی، آبا و اجداد کی اندھی تقلید اور دین میں غلو کرنا، ایکسٹرا چیزیں ایڈ کرنا دین میں، بہت حد سے بڑھ کر جو بتایا بھی نہیں گیا اس کے ایکسٹرا آرڈنری تصور کرنا۔ پھر نیکسٹ سلائڈ میں جیسا کہ علم کا اٹھایا جانا ہے، تو معاشرے پر اثرات کیا ہے اس کے؟ علم کا اٹھایا جانا، جہالت اور علماء سو کا غالب ہونا۔ جیسے برے علماء میں اضافہ، علماء سو یعنی برے علماء یعنی غلط چیزیں جو بتاتے، ویسے علماء کا اضافہ ہو جائیں گا۔ اس سے بچاؤ کا طریقہ کیا ہے؟ علم حاصل کرنا اور علماء حق کو پہچاننا، ہر ان ہر ان کی طرف رجوع ہونا، یعنی علماء حق جو ہے ان کی طرف رجوع ہونا، علماء ربانی یعنی رب کی باتیں جو حق باتیں جو بتانے والا ہے اس کی طرف رجوع ہونا، یہ اس کا طریقہ ہے۔ جیسے حدیث میں آیا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب علم کو اٹھا لیا جائے گا، جہالت اور فتنے پھیل جائیں گے۔ تو یہاں پہ حدیث میں آیا ہے کہ روایت میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا جب علم اٹھا لیا جائے گا۔ علم اٹھا لیا جائے گا کا مطلب یہاں پر قرآن اور حدیث کو اٹھا لیا جائے گا نہیں، بلکہ یہاں پر جو علماء جو ہے، نیکسٹ حدیث سے اس کا کنیکشن ہے۔ حدیث عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ علم کو اس طرح نہیں اٹھا لے گا کہ اس کو بندوں سے چھین لے گا، بلکہ وہ پختکار علماء کو موت دے کر علم کو اٹھائے گا۔ حتیٰ کہ جب کوئی علم باقی نہیں رہے گا تو لوگ جاہلوں کو سردار بنا لیں گے، ان سے سوالات کیا کریں گے اور وہ بغیر علم کے جواب دیں گے، اس لیے خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو نیکسٹ سلائڈ دیکھیے، اس میں شاید یہ حدیث ہے عبداللہ بن جیسے یہاں پر کہا گیا ہے کہ علماء سو یعنی جو بالکل جو ہوں گے اور علم کو اٹھا لیا جائے گا، جو ہم بول رہے قرآن اور حدیث کو نہیں اٹھایا جائے گا، بلکہ جو سچے علماء حق علماء جو بات کرتے تھے وہ ان لوگوں کو موت دے دی جائے گی۔ تو یہ علم کا اٹھایا جانا ہے اور علم باقی نہیں رہے گا اور جاہل لوگ سردار بنا دیے جائیں گے اور ان سے سوالات کیا جائے گا تو وہ بغیر علم کے بغیر کوئی دلیل کے جواب دینا شروع کریں گے، تو خود بخود لوگ گمراہی کے اندر مبتلا ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فتنے سے ہم کو بچائے رکھے اور حق اور باطل میں فرق جو ہے اس کی دعا ہے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباع، اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا۔ تو یہ روزمرہ کی دعاؤں میں اگر ہم یہ دعا شامل کر لیں تو اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت دے کے حق کو حق مانے اور باطل کو باطل دکھا بول کے جو دعا ہے، بہت ماشاءاللہ بہت پیاری دعا ہے، تو ہم کو یہ دعا مانگتے رہنا ہے۔ کتاب موجود ہوگی مگر علماء سچے نہیں ہوں گے۔ تو دیکھیے کتنی بڑی گمراہی ہے، اگر کتاب سب صحیح ہے لیکن علماء اگر سچے نہیں ہوں گے تو جو بتانے والے ہیں وہ سچے نہیں ہوں گے، تو ہمارے لیے کیسا کتنا بڑا خسارہ ہوگا کہ ہم اس کو علم کو صحیح علم کو پا ہی نہیں سکیں گے۔ اس کا حل کیا ہے؟ سورہ نحل کی آیت نمبر 43 میں ہے، آپ سے پہلے بھی ہم مردوں کو ہی بھیجتے رہے ہیں جن کی جانب وہی اتارا کرتے تھے، پس اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے دریافت کرو۔
تو علم نہیں ہے تو اہل علم سے پوچھنا، اہل ذکر کی طرف رجوع ہونا، جس کے پاس سچا علم ہے، حق علماء حق اور علماء ربانی کی طرف ہم کو رجوع ہونا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مردوں میں سے ہی رسول بھیجا اور ان کی طرف بھی وحی کی تھی، اور اگر آپ کو دریافت کرنا ہے تو اہل علم سے دریافت کرو کہا جا رہا ہے۔ اور محمد بن سیرین کا کہنا ہے، ایک اسکالر تھے، ان کا کہنا ہے یہ علم ہی دین کا لحاظ یہ علم ہی دین ہے، لہذا دیکھو جس سے تم اپنے دین کو لے رہے ہو، یعنی یہ جو علم ہے یہ دین کا علم ہے، تو دیکھو کہ تم کس سے سیکھ رہے ہو علم، جس سے بولے اس سے جتنے بھی آج کل یوٹیوب میں ویڈیوز آ رہے ہیں، ہر ویڈیو دیکھتے جا رہے ہیں، دونوں اچھا کام بول رہے، اچھی بات بول رہے، اور واٹس ایپ پہ جتنے بھی سرکولیٹ ہو رہے میسج ہے، احادیث جتنے بھی سرکولیٹ ہو رہے، دن 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 فارورڈ نہیں کرنا ہم، پہلے دیکھو کہ کیا سورس سے وہ دین آپ کو مل رہا اور اس کی اوتھینٹسٹی کتنی ہے، آپ چیک کرو، ایک سے دو چیز معلوم کرو، آپ کے علم میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے اگر آپ اس کی اوتھینٹسٹی یعنی کتنا صحیح ہے غلط ہے اگر آپ چیک کرنا شروع کریں نا، تو اللہ کے فضل سے آپ کے علم میں بھی غلط اور صحیح کے اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت اور صلاحیت دیتا کہ فرق آپ کو محسوس ہوتا کہ کون صحیح بول رہے اور کون غلط بول رہے۔ حدیث کی کتابوں میں ریفرنس دیکھیے، حدیث نمبر دے دیتے خالی، لیکن آپ جا کے دیکھیں نا کوئی اور دوسرا باب رہتا حدیث میں، جو دوسری حدیث لکھی ہوئی رہتی اس کے اندر، اور اس کی میننگ کچھ اور رہتے اور وہ کچھ اور کنٹیکسٹ میں اس کو وہ سمجھاتے رہتے۔ تو دین کس سے حاصل کر رہے ہم، یہ چیز بھی ہم کو دیکھنا ہے، جو آج کل ہم جو دین حاصل کر رہے، تو جانچ پڑتال کر لو جس سے تم دین حاصل کر رہے ہو، اندھی تقلید مت کرو۔ تو پھر نیکسٹ سلائڈ جیسا کیا ہے، اور فورتھ پوائنٹ جو ہم کو معاشرے کا سب سے بڑا جو فتنہ ہے، قتل و قتال کا عام ہو جانا، تو معاشرے پر اثر اس کا کیا ہوتا، فساد اور لا قانونیت کا پھیل جانا۔ تو معاشرے پر قتل اور قتال کا کیا اثر ہوتا، فساد پھیل گیا، آج کل جیسا دیکھ رہے آپ قتل اتنا عام ہو گیا، اور اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے، انسان جان کی حرمت کو جان لے، تو ہمارے قرآن میں بتایا گیا جان کی حرمت کیا ہے، اگر کوئی مسلمان ہے تو یہ حرکت کر ہی نہیں سکتا کہ وہ کسی کی جان لے، تو وہ جو جان لے رہا انہیں مسلمان نہیں ہوتا، وہ ہم کو سمجھنا ہے، کیونکہ مسلمانوں کے اوپر بھی یہ ٹیگ لگایا جا رہا ہے کہ مسلمان مارتے، وہ فسادی ہے، یہ ہے وہ ہے جو مسلمانوں کو کہا جا رہا، تو قرآن کے اندر ہم کو تو یہ تعلیم نہیں دی جاتی، انسان کی جان کی حرمت کا بھی بتایا گیا ہے قرآن کے اندر، تو جو جان لے رہا وہ مسلمان نہیں ہے۔ نیکسٹ حدیث میں جیسا آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمانہ قریب ہوتا جائے گا اور عمل کم ہوتے جائیں گے اور لالچ دلوں میں ڈال دی جائے گی اور فتنہ ظاہر ہونے لگے گا اور حرج کی کثرت ہو جائے گی۔ لوگوں نے سوال کیا، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حرج کیا چیز ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قتل، قتل، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرج عام ہو جائے گا، حرج یعنی قتل بہت زیادہ عام ہو جائے گا، انسانی جان کی قیمت ختم ہو جائے گی۔ تو اس سے بچاؤ کا طریقہ کیا ہے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 32 میں آیا ہے، جو شخص کسی کو بغیر اس کے وہ کسی کا قتل ہو یا زمین میں فساد مچانے والا ہو قتل کر ڈالے تو گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کر دیا، جو شخص کسی ایک کی جان بچائے اس نے گویا تمام لوگوں کی زندگی بچا لی۔ تو یہاں پہ کتنا بڑا رول دیا گیا، دیکھیے اگر بغیر کسی اس کے اگر کوئی فساد مچائے، کوئی بھی کچھ بھی نہیں کرے بغیر، اگر کوئی کسی کا قتل کرے، یعنی سامنے والا کوئی فساد بھی نہیں مچا رہا، کوئی بھی کچھ کر رہا نہیں انہیں، مگر اس کو قتل کر دیا گیا تو وہ تمام لوگوں کا قتل کرنے کے برابر ہے، اور جو شخص ایک بھی جان بچائیں گا، ایک انسان کی بھی جان بچائیں گا تو وہ تمام زندگیوں کی جان بچائے برابر ہے۔ تو جب ہم اتنا پیارا رول ہماری قرآن ہم کو اللہ ہمارے کو دے رہا ہے، تو کیا ہم کسی کا قتل کر سکتے؟ اتنا مسلمان کیا یہ سیکھنے کے بعد میں بھی قتل کر سکتا؟ ہم سوچنا ہے تھوڑا۔ دیکھیں پھر سورہ نساء کی آیت نمبر 93 میں آتا ہے، اور جو کوئی کسی مومن کو قصداً قتل کر ڈالے اور اس کی سزا کیا ہے، اگر کوئی مومن اگر قتل کر ڈالے تو اس کی سزا کیا ہے، دیکھیے دوزخ ہے، جس میں اس کے لیے دوزخ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے، اور اللہ نے لعنت کی ہے،
اور اس کے لیے بڑا عذاب تیار رکھا گیا ہے۔ تو دیکھیے جو مومن اگر قصدن قتل کر دیے تو اس کی 4 سزا ہے دیکھیے، دوزخ میں ڈال دیا جائے گا ہمیشہ کے لیے، پھر اللہ کا غضب ہے اس کے اوپر، اللہ بہت زیادہ ناراض ہو جائے گا اس سے، اور لعنت بھی اس کے اوپر کی جائے گی، پھر بڑا عذاب، یعنی 4 چیزیں، ایک چیز نہیں 4 چیزیں کا یہاں پر ڈرایا جا رہا ہے کہ ہم کو قتل اگر کرے تو اتنی بڑی سزا ہے۔ پھر حدیث میں آتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا کے نزدیک کسی مومن کا ناحق قتل ساری دنیا کے زوال اور تباہی سے کہیں بڑھ کر ہے۔ تو فرمایا کہ مومن کا ناحق قتل کرنا ساری دنیا کا زوال، یعنی ختم ہو جانا، پوری دنیا ختم ہو گیا جیسا، اور تباہی کا، بربادی کا وہ ہے اس کا مطلب۔ ایک ایک مومن کے قتل کے بارے میں یہاں پہ کہا جا رہا ہے، ایک چھوڑ کے یا تو ہزاروں سے قتل ہو رہے ہیں انسانوں کے، تو ہم کو اس سے بچنا ہے۔ پھر ففتھ، معاشرے کی سب سے بڑی خرابی کیا ہے؟ نیکسٹ سلائڈ۔ سنی سنائی باتوں پر کان دھرنا، تو یہ بھی، اس سے بھی ہم کو معاشرے کا جو آج کل عام فتنہ ہو گیا ہے، سنی سنائی باتوں پر کان دھرنا، یعنی اس کو سننا، سنی سنائی قصے کہانی کے اوپر بھروسہ کر بنا کسی دلیل کے۔ تو سنی سنائی باتوں کے اوپر کبھی بھی بھروسہ نہیں کرنا ہے بنا کسی دلیل کے۔ دلیل یعنی قرآن کے کوئی آیتوں میں، یعنی تو حدیث کے ذریعے ہم کو اگر معلوم ہو رہا تو وہ پھر ہم صحیح ہے بول کے سمجھنا۔ ضعیف چیزوں کو پھیلانا نہیں چاہیے، بنا تحقیق لوگوں تک بات آگے نہیں بڑھانا چاہیے۔ تو بنا تحقیق کے جو بھی آپ کے پاس میسج آ رہا لوگوں کو فارورڈ کر دیتے، اور ایک نیچے اتنا اچھا میسج ڈالتے، جو بھی فارورڈ نہیں کریں گا اس کا کچھ تو بھی نقصان ہوگا بول کے ڈالتے، یا نہیں تو جو بھی فارورڈ کریں گا اس کو بہت سارے نیکیاں ملتے بول کے ایسا کچھ ڈالتے نیچے میسج، تو وہ پڑھنے والا فوری کلک ہوتا ہے اس کو، وہ اوپر کیا میسج ہے وہ نہیں غور کرتا، انہیں نیچے جو میسج آتا ہے فارورڈ کے نیچے کہ جو بھی فارورڈ کریں گا اس کو نیکی ملیں گے، اور جو بھی فارورڈ کریں گا اس کی ایک تکلیف دور ہو جائیں گی، کچھ تو بھی ایسا دیکھے تو ارے وہ شاید میرے ساتھ ہوں گا بول کے کیا کر دیتا انہیں، اس کو فارورڈ کر دیتے جاتا۔ تو بنا تحقیق کے ہم کو سنی سنائی باتوں کو فارورڈ نہیں کرنا ہے۔ معاشرے پر اس کا اثر کیا ہوتا؟ جہالت، جھوٹ، خیانت، الزام تراشی کا عام ہونا۔ تو یہ آج کل بہت زیادہ عام ہو گیا، یہ سنی سنائی باتوں کو پھیلانے کی وجہ سے جہالت عام ہو گئی، یعنی صحیح غلط حق کیا ہے وہ چیز میں فرق نہیں معلوم ہو رہا انسانوں کو، اور جھوٹ اتنا عام ہو گیا، کلچ بولی میں کہ جھوٹ ہم کو پہلی چیز ہے، اگر مسلمان ہیں تو جھوٹ خدا را چھوڑ دیجئے، اور چھوڑنے کی پوری لوگوں کو بھی بولیے۔ خیانت نہیں کرنا ہے ہم کو، الزام تراشی نہیں کرنا ہے، الزام تراشی آج کل بہت زیادہ عام ہو گئی، ایک علماء دوسرے علماء کے اوپر الزام لگاتے جا رہے، تو ہم کو صحیح اور فرق نہیں معلوم ہو رہا، صحیح اور غلط میں۔ پھر اس کا بچاؤ کا طریقہ کیا ہے؟ تحقیق و صداقت کا دامن تھام لے، تحقیق کرنا ہر مسلمان کے اوپر ہے۔ تحقیق کریے، آپ ہم کو عقل دیا نا، اب جیسا ہم کوئی چیز کوئی کسی کے پاس کوئی چیز ہے وہ دیکھ لی، ہم کو پسند آئی تو ہم جاتے اور فٹ جھٹ اس کو خرید دیتے، پوری تحقیق کر دینا کہاں سے لائے تم، کتنے میں ملا تمہارے کو، کتنے تک چکا سکتے ہم اس کو، کتنے میں کم تک پڑتا۔ تو دنیا کی چیزوں کو ہم جیسا تحقیق کرتے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو کم میں ملتا کیا، کدھر سے لائے، کیا پہچانت ہے، جیسا ہم تحقیق کرتے، تو دین کی کوئی بھی بات اگر کوئی بھی کچھ بھی بول دیا ہم کو، تو اس کو کیسا ہم اس کو وہ کر سکتے ہیں، ہم اس کے پیچھے تحقیق کرنا ضروری ہے ہم کو، اور صداقت کا دامن یعنی سچائی ہم کو معلوم کرنا ہے۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکر و فریب والے سال آئیں گے، مکر و فریب والے سال آئیں گے، ان میں جو جھوٹ کو سچ سمجھا جائے گا، اور سچ کو جھوٹ، خیانت کرنے والے کو امانت داری، اور امانت داری کو خائن کہا جائے گا اور سمجھا جائے گا، اور زمین میں روبیہ روبودیہ ربودیہ یعنی بات کریں گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سے پوچھا جائے گا کہ روبیدہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ کمینہ شخص ہے، وہ ذلیل شخص ہے، حقیر، جو عام اجتماع میں مداخلت کرے گا۔ تو لوگ عام چیزوں میں ٹانگ اڑانا شروع کر دیتے، کوشش کر دیتے، یہ چیز ایسا ایسا وہ ہے، تو
تو وہ انسان کے بارے میں یہاں کہا جا رہا ہے، اور اس حدیث میں کیا-کیا مینشن کیا گیا کہ مکر فریب عام ہو جائے گا، اور جھوٹ کو سچ بنایا جائے گا، اور خیانت کرنے والے کو امانت داری دی جائیں گی، اور امانت جو کرتا اس کو خائم یعنی خیانت والا قرار دیا جائے گا۔ تو یہاں پر یہ چیزیں کتنی بڑی-بڑی فتنے ہیں، دیکھیے یہاں پر سچ کو جھوٹ، یہ کیا ہے، پوری دھاندلی بولتے ہیں نا ویسی چیز ہے یہ یعنی جو سچ ہے اس کو جھوٹ، اور امانت کو خیانت، یہ چیزیں پوری اپوزٹ اس میں بدل جا رہے ہیں، جو بالکل نقصان دہ ہے ہمارے لیے، اور ہمارے لیے خسارہ ہے اس کے اندر۔ تو قرآن میں آیا ہے کہ اے ایمان والو، اگر تمہیں کوئی فاسق خبر دے تو تم اس کی اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو، وہ ایسا نہ ہو کہ نادانی میں کسی قوم کو تکلیف پہنچا دو، پھر اپنے کیے پر پچھتاوا ہو۔ تو کوشش کریے یہ کون سی قرآن کی آیت ہے، آپ لوگ سرچ کریے۔ اے ایمان والو، اگر تمہیں کوئی فاسق خبر دے تو تم اس کی اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو۔ تو قرآن کی کون سی آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی فاسق اگر خبر دے، جھوٹا اگر کوئی خبر دے تم کو، تو اس کی تحقیق کرو۔ اگر نہیں کرے تو تم اس کی نقصان اٹھانے والے ہو، اور تم شرمندہ ہونے والے ہو۔ جب بھی ہمارے پاس کوئی خبر آئے تو اس کی تحقیق کرنا ہم کو ضروری ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ سنی اور سنائی بات تحقیق کے بغیر بیان کر دے۔ تو یہاں پر اس حدیث سے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ سنی سنائی بات کو ہم کو بنا تحقیق کے آگے نہیں بڑھانا ہے۔ اور اس میں مسنگ ہے جو لاسٹ پوائنٹ ہے، عورتوں کا فتنہ ہے، عورتوں کا فتنہ میں اس میں مس ہو گیا۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اگر ہو سکا تو اس کی پی ڈی ایف بھیجیں گے، یا نہیں تو پھر رومن میں اگر اس کو بنا سکیں گے تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ یہ پوائنٹس کو رومن میں بنا کے گروپ میں فارورڈ کریں گے، تاکہ ہم کو میٹیریل ملے، اور ہم کو لوگوں کو سمجھانے کی بھی اللہ تعالیٰ ہم کو آگے پہنچانے کی بھی اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت اور توفیق دے۔ تو یہاں پہ نیکسٹ پوائنٹ ایک مسنگ ہے، معذرت چاہتی ہوں میں آپ سے۔ عورتوں کا فتنہ ہے جو معاشرے پر اثر ہوتا ہے، اس کا کیا اثر ہوتا ہے عورتوں کے فتنے سے؟ فحشی، بے حیائی، بے رحم روی اور فساد عام ہو جاتا۔ تو عورتوں کا فتنہ کیا ہے؟ دیکھیے، فحشی، بے حیائی اور فساد عام ہو جاتا۔ اس کا بچاؤ کا طریقہ کیا ہے؟ شرم و حیا کا لازم پکڑ لینا، اور اسلامی اقدار کی حفاظت کرنا، یعنی حدود، اسلام کے اندر جتنے بھی حدود بتائے گئے ہیں اس کا ہم کو حفاظت کرنا ہے۔ تو ہمارے ماشاءاللہ فہم قرآن کے اندر ماشاءاللہ عائشہ نے زبردست اس کا جو بیان دیا تھا، جو پردے کے بارے میں ہے۔ پردہ اگر ہم لازم پکڑ لیں گے، جو حدود ہم کو بتائے گئے ہیں، اور ماشاءاللہ اس کی شارٹ ویڈیوز بھی ہے تو دیکھیں، تو یہ اللہ کا حکم ہے بول کے ہم کو ماننا ہے۔ اگر ہم ارادہ کر رہے ہیں خالص دل سے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس راستے پہ چلنا بھی ہم کو آسان کر دے گا۔ تو حدیث بھی آتی ہے کہ سورہ عثمان بن زید نے روایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں کے فتنے سے بڑھ کر نقصان دینے والا کوئی فتنہ نہیں چھوڑا ہے۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ مردوں کے لیے خاص طور پہ عورتوں کا بہت بڑا فتنہ ہے۔ تو مردوں کے لیے فتنہ ہے، عورتوں کے لیے کیا ہے؟ عورتیں خود اس کے اندر انوالو ہے۔ یہ بہت بڑی ہمارے لیے افسوس کی بات ہے کہ مردوں کے لیے فتنہ ہے وہ، لیکن کون اس کا سبب بن رہے؟ ہم عورتیں اس کا سبب بن رہے۔ مردوں کے لیے عورتوں کا بہت بڑا فتنہ ہے، اور عورتوں کے لیے وہ خود بھی فتنہ بن رہے۔ تو ہم کسی چیز کا اگر سبب بن رہے تو یہ ہمارے لیے کیا ہے؟ بہت بڑی وہ ہے۔ تو اس سے ہم کو بچنا ہے، پردے کی پابندی کرنا ہے، فحشی دور کرنا ہے۔ ہم خود سے ہمارے معاشرے میں اگر ہم گھر میں شروع کریں تو معاشرے کو بدلا سکتے۔ ہم کیا بول سکتے کہ ارے پورے لوگاں کر رہے تو اب اس کو کیسا روکیں گے؟ تو تنکے تنکے سے ہی سمندر ہوتا۔ تو یہ آج ہم مسلمان قوم کو سمجھنا ہے کہ ہم علم حاصل کریں، پھر اس کے بعد میں ہمارے گھر میں عمل کرنا شروع کریں، پھر اس کے بعد میں لوگوں کو بھی اس کے طرف ترغیب دلائیں۔ تو اس سے ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو عمل کرنے سے ہم واپسی سے وہ مقام پا سکتے ہیں، ہم جو مسلمان وہ جو مقام یہ معاشرے میں کھو دیے۔
اور حدیث میں آتا ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ دنیا بہت میٹھی اور ہری بھری ہے، اور اللہ تعالیٰ اس میں تم سے پہلے والوں کا جانشین بنانے والا ہے، پھر وہ دیکھے گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو، لہٰذا تم دنیا میں کنجوسی کنجوسی سے بچتے رہو، اور عورتوں کے فتنے سے بچ کر رہنا، اسی لیے کہ بنی اسرائیل میں سب سے پہلے فتنہ عورتوں کا ہی پایا گیا تھا۔ تو یہاں پر بھی اس حدیث سے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ دنیا بہت زیادہ میٹھی اور ہری بھری بنائی گئی ہے، یعنی دنیا جو پوری زینت دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ رکھ دیے، وہ زینت سے بچنا ہی ہمارا ٹارگٹ ہے۔ اگر ہم وہ زینت سے اگر بچ گئے تو ہم کو جنت ملتی، اور جہنم کیا ہے، یہ دنیا کی زینت کے اندر اگر ہم انوالو ہو گئے تو جہنم میں جائیں گے، اگر اس سے بچیں گے تو جنت میں ہم جا سکیں گے۔ اور قرآن کی آیت میں ہے کہ بے شک جو لوگ پسند کرتے ہیں بے حیائی پھیلانے کا آرزو مند رکھتے ہیں، اور ان کے لیے دائمی اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اللہ سب کچھ جانتا ہے اور تم کچھ نہیں جانتے۔ تو اس کے اندر اس آیت میں ہے کہ بے شک جو لوگ پسند کرتے ہیں بے حیائی، جو پسند کرتے اس کو آگے بڑھاتے، اس کو پروموٹ کرتے، ایسے لوگوں کے لیے بھی بتایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کے دردناک عذاب ہے۔ تو قرآن کے اندر ہر چیز بتائی گئی ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہر طریقے سے ہم انسانوں کی ہدایت کے لیے ان آیتوں کے ذریعے ہم کو اللہ تعالیٰ بتا رہے، اور ہم کو کیا کیا چیز دنیا میں ہو سکتی، کیا چیز سے بچاؤ ہے، کیا چیز کرے تو کیا کیسا عذاب ہے، تاکہ ڈرائے، تاکہ ہم سمجھے۔ تو پھر قرآن میں آگے آتا ہے اللہ تعالیٰ عدل کا، بھلائی کا اور قرابت داری کا کے ساتھ سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے۔ عدل، بھلائی، قرابت داری کے ساتھ سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی کے کاموں، ناشائستہ حرکتوں اور ظلم و زیادتی سے روکتا ہے۔ تو وہ خود تم سے نصیحت کر رہا ہے کہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اتنی پیاری نصیحت اللہ تعالیٰ ہم کو کر رہا، قرآن کے اندر بتا رہا اللہ تعالیٰ کہ عدل کا، بھلائی کا اور خرابت داری کے ساتھ سلوک کرو، اور بے حیائی کے کاموں، ناشائستہ حرکتوں اور ظلم و زیادتی سے روکو۔ تو کیا چیز کرنا ہے، کیا چیز نہیں کرنا ہے، یہ نصیحت پکڑو بول کے اللہ تعالیٰ ہم کو بتا رہا ہے یہاں پہ، اور ہم مسلمان یہ چیزوں سے غافل ہے، دور دور تک یہ چیزاں ہمارے گھروں میں نہیں ہے، یہ بہت دور ہے ہم یہ چیزوں سے۔ جب فتنے معاشرے میں عام ہو جائیں گے، تو نیکسٹ سلائیڈ انشاءاللہ، تو یہ فتنے ہم جو دیکھے، 6 فتنے جو ہم دیکھے، وہ فتنوں سے ہم اگر عام ہو جائیں تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں مومن کے دلوں کی ثابت قدمی کے لیے 6 طریقے بتائے جا رہے ہیں۔ تو ہم کو یہ فتنوں سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں کیا ہم ثابت قدم کیسے رہ سکتے ہیں، اس کا بھی ہم کو سولوشن قرآن اور حدیث میں اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے۔ جیسے کہ نیکسٹ سلائیڈ، قرآن مجید، یعنی قرآن سے ہم کو ہدایت لینا ہے۔ پہلی کیا ہے ثابت قدم رہنے کے لیے، مومن کے دلوں کی ثابت قدمی کے لیے پہلا طریقہ ہے قرآن مجید۔ ہم اس کو تو نہیں چھوڑ سکتے، مسلمان ہیں ہم تو، اب ہمارا سورس کیا ہے، بک کیا ہے ہماری، قرآن مجید ہے۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 32 میں آتا ہے، اور اس طرح ہم نے اسے قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا تاکہ اس سے ہم سب کے دلوں کو ثابت قدم رکھے، اور ہم نے اسے طرح طرح کر ٹھہر ٹھہر کر ہی پڑھا اور سنا ہے۔ تو یہاں پر قرآن کا جو تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا ہے اور دلوں کو ثابت قدمی دینا ہے، یعنی یہ مکہ کے لوگ کہتے تھے کہ کیوں قرآن ایک ساتھ نہیں اترا، تھوڑے تھوڑے حصوں میں کئی کو اتر رہا ہے ایسا بول کے وہ لوگ کوشچن کرتے تھے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہا کہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنے کا کیا مقصد ہے، کہ تم تھوڑا تھوڑا لو اور اس کے اوپر ثابت قدم رہو، ایک دم پورا اندر نکو ڈال لو، تم آہستہ آہستہ سے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے سیکھو۔ کچھ نیک عمل جو ہے اس کے اندر ہمیشہ کی اختیار کرنے کے لیے تھوڑا 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 لیے تو کیا ہے، ہم کو بھی اس کے اندر عادت ہوتی، ثابت قدمی کی عادت ہوتی، اور پھر ٹھہر ٹھہر کر پڑھا اور سنا کرو، یعنی بالکل بہت جلدی جلدی میں نہیں کرنا ہے، نہیں سیکھنا ہے ہم کو، اور جلدی جلدی اس کے اوپر عمل نہیں کر سکتے ہم۔
یہاں خود ہمارको اس کے رول بتا دیا گیا کہ ٹھہر ٹھہر کے پڑھو اور سنو، یعنی بالکل اچھی طریقے سے اس کو بار 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 سنتے جاؤ تاکہ تمہارے دلوں کے اندر نرمی پیدا ہو، تمہارے دل کے اندر جو بھی سبق دیا جا رہا وہ ہمارے دلوں کے اندر جائے۔ پھر فتنے کے دور میں ثابت قدمی کے لیے قرآن کو مضبوطی سے تھامنا، اس آیت سے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ ثابت قدمی کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا، تو ہم کو بھی یہ فتنوں کے دور میں ہم کو ثابت قدم رہنا ہے تو قرآن کو مضبوطی سے تھام لینا ہے۔ میں تمہارے یعنی حدیث میں بھی آیا ہے نا کہ میں تمہارے درمیان چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں جو مضبوطی سے تھام لو۔ دو چیزیں کیا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے، جو حدیث میں بتایا گیا ہے، جو حدیث سے ملتا ہے ہم کو کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اسے مضبوطی سے تھام لو۔ جی، ماشاء اللہ بارک اللہ، قرآن اور سنت کو ہم کو مضبوطی سے تھامنا ہے۔ جب بتایا جا رہا ہے کہ قرآن اور سنت کو مضبوطی سے تھام لو، تو ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم مسلمان ہیں اور قرآن کو تھام لینا یعنی خالی قرآن کو پڑھ لینا نہیں، اس کے اندر کیا بتایا گیا میسج اللہ تعالیٰ ہم کو دیے، اس کے اندر میسج کسی کا خط آیا تو کیا خط کو اٹھا کے رکھ لیتے اور خالی ایسا پڑھ لیتے جاتے اٹھا کے رکھتے جاتے، پڑھ لیتے جاتے اٹھا کے رکھ لیتے جاتے، نہیں ایسا نہیں کرنا ہے، اس کو پڑھتے پھر سمجھتے روتے نا، تو ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے میسج ہے ہم کو، تو اس کو ہم کو پڑھنا ہے، پھر سمجھنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کرنا ہے کہ جو ہم یہ پڑھ رہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ثابت قدم رکھ بول کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے۔ پھر نیکسٹ پوائنٹ کیا ہے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں مومن کے دلوں کے لیے، نہیں اسی کے اندر ہے، دیکھیے نیکسٹ پوائنٹ ہے قرآن اور مجید، قرآن مجید کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے سیرت اور قصص الانبیاء۔ ایک تو ہو گئی قرآن جو اللہ کی طرف سے آئی، پھر سیرت اور قصص الانبیاء کیا، پھر سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رسولوں کے سب سے رسولوں کا سب احوال ہم آپ کے سامنے آپ کے دل کے تسکین کے لیے بیان فرما رہے ہیں۔ تو رسولوں کے سب احوال یعنی ان کی جو بھی معاملات ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بتا رہے اللہ تعالیٰ، کیونکہ ایک تسکین ایک کے لیے بیان کر رہے، یعنی آپ کے ساتھ جو ہو رہا یہ اس سے کئی زیادہ پہلے کے نبیوں کے ساتھ ہو چکا، تو یہ آپ کے ساتھ ہو رہا بول کے ایسا نہیں ہے، تو یہ چیز سے ہم کو سبق لینا چاہیے۔ سیرت اور قصص الانبیاء ہم کو کیوں سیکھنا ہے، کیونکہ ان کی زندگیوں میں جتنے مشکلات آئے، ان کو جتنا اللہ تعالیٰ آزمائے، ان کو کتنا زیادہ ٹارچر کیا گیا صحابیات کو، یہ ساری چیزیں ہم ہماری زندگی میں بالکل بھی تصور نہیں کر سکتے، اور ہماری زندگی جو آج کل جو عیش و آرام میں گزر رہی، ان کی زندگی کیسی تھی، رونا آ جانا، ہم اندر سے تڑپ جانا ان کی زندگی اگر سنیں تو ہم، ان کو کھانے کو نہیں رہتا تھا، ان کو سونے کو نہیں رہتا تھا، ہم آپ کو بستر ہے سونے کے لیے، کھانے کے لیے اتنی لوازمات دی ہے اللہ تعالیٰ، ہم کیسا رہ رہے ہیں آج کل، ہم کو یہ دیکھنا ہے، ان کی سیرت سے ان کے قصے سے ہم کو سننا ہے، ہم سنیں، ہمارے بچوں کو احساس دلائیں کہ جب وہ نبی تھے تو ان کی زندگی ایسی تھی، تو ہماری زندگی کیسی ہونی چاہیے، ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں، عیش و آرام میں گزار رہے ہیں، تو کیا ہم کو تھوڑی سی تکلیف آئی تو ہم وہ تو تکلیف برداشت نہیں کر سکتے آج، ان تو نبی ہو کے ان کو تکلیف دی اللہ تعالیٰ، تو ہم کہاں کون سی کھیت کی مولی ہے بولے جیسا حساب ہے ہمارا، تو ہم کوشش کریں کہ سیرت کو پڑھیں، ہمارے دل نرم ہوتے یہ خطے جب ہم پڑھتے، ان کی زندگی میں اتنی تکلیف آئی تو ہماری زندگی کیسی گزر رہی، کتنے عیش و آرام میں ہے، ہمارے پاس اے سی ہے، سونے کے لیے بستر ہے، کھانے کے لیے کھانا ہے، وہ نبی ہو کہ اللہ چاہے تو ان کو اچھے اچھے کھانے سے اللہ تعالیٰ ان کو نواز سکتا تھا، مگر ان کے پاس صرف ایک کھجور رہتا تھا ان کو کھانے کے لیے، دیکھیے سوچیے ہمارے پاس کیا کیا ہے کھانے کے لیے، چکن مٹن اتنے سارے میٹھے ہیں ہمارے پاس کھانے کے لیے، ان کو تو صرف کھجور نصیب ہوتا تھا، تو ان کی زندگیوں کو ہمارے لیے سبق، ہم کو ان کی زندگیوں سے سبق حاصل کرنا ہے، ہمارے بچوں کو بھی ہم سنائیں ان کی زندگی، بچے ہمارے برداشت نہیں کر سکتے آج کل، اگر تھوڑی بھی اگر کچھ بھی تکلیف آئی تو ان کی زندگیوں کو دیکھیے، ان کی زندگیوں میں کتنی تکلیف تھی، انشاءاللہ ان کی زندگیوں سے ہم سبق حاصل کریں، اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت دے، ہم کو توفیق دے کہ ان کی سیرت ہم پڑھیں، ان کی زندگیوں کو ہم پڑھیں، کیا کیا مشکلوں سے وہ لوگ گزرے، ان کا ایمان دیکھیے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کی جیسا ہمارا تو ایمان نہیں ہو سکتا، مگر ہم کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم جتنا بھی پڑھ رہے ہیں اس پہ عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے، یہ درد احساس رکھیے ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ، اور ہم کو قرآن اور حدیث سے جوڑے رکھے اللہ تعالیٰ،
आमीन सुम्मा आमीन। नेक्स्ट पॉइंट देखिए नेक्स्ट स्लाइड में, इल्म के साथ अमल करना है, जैसे सूरह निसा की आयत नंबर 66 में आता है, और अगर ये वही करी जिनके इनको नसीहत की जाती है, तो ये यकीनन ये उन्हीं के लिए बेहतर और ज़्यादा साबित कदमी का बायस है। तो यहाँ पर जो इल्म के साथ अमल यहाँ पर कहा जा रहा है कि वही की जाती है, तो वही जो भी है अल्लाह ताला की तरफ से पैगाम है और उनको नसीहत की जाती है कि ये यकीन उनके लिए बेहतर है और ज़्यादा साबित कदमी का बायस है। तो यकीनन उनके लिए ये बेहतर है, जो वही की गई है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए जो किताब भेजी गई है, उनके लिए नसीहत है। अगर वो नसीहत के ऊपर अमल करेंगे, तो यकीनन उनके लिए बेहतर है और ज़्यादा साबित कदमी का बायस है। तो अगर हम ये वही के नसीहत के ऊपर अगर हम अमल करेंगे, तो ही हमारे लिए बेहतर है और ज़्यादा साबित कदमी का भी बायस है। अगर हम इल्म के साथ अमल नहीं करना शुरू करेंगे, तो हमारे लिए फिर बेकार है, इल्म हासिल करना हमारे लिए बेकार है। इल्म जितना भी हासिल कर रहे हैं, उससे थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा याद दिलाते रहिए दूसरों को, खुद भी अमल करने की कोशिश करिए, क्योंकि अल्लाह के इज़्न के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते, मगर हमारा इरादा जितना खालिस है, अल्लाह ताला उतनी ही हमको उसकी तरफ अल्लाह ताला हमको रग़बत देता, इंशाअल्लाह। फिर नेक्स्ट स्लाइड नहीं इसी के अंदर है। ज़िक्र व अज़कार नहीं पहले वाले ही स्लाइड में है जी, ज़िक्र व अज़कार। ज़िक्र व अज़कार जैसे सूरह हिज्र की आयत नंबर 96 और 98 में है, हमें जब इल्म है कि उनकी बातों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल सीना तंग होता है, तो आप अपने परवरदिगार के तस्बीह और हम्द बयान करते रहें और सजदे करने वालों में शामिल हो जाएँ। तो यहाँ पर ज़िक्र और अज़कार की जो फ़ज़ीलत बताई जा रही है, देखिए इसके अंदर क्या बताया जा रहा है कि इल्म यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब दिल तंग होता था, जब लोग की बातें सुन के आपके ऊपर क्या-क्या नहीं बोला गया आपको। सोचिए लोग हमारे थोड़ा बहुत बोल दिए ना, तो हमारे दिलों को क्या हो जाता, उनसे बिल्कुल रिश्ता तोड़ देते हम। मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक़्त के नबी थे, उन्हों कितनी बातें सुने मजनून शायर ये सारी चीज़ें जो बताया गया, तो इससे हमको क्या मैसेज मिलता कि दिलों की तंगी जब हमारे अंदर आए, तो सॉल्यूशन भी अल्लाह ताला बता रहे हैं कि आप अपने परवरदिगार के तस्बीह और हम्द बयान करते रहें और सजदे करने वालों में शामिल रहें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी इबादत करते थे? तो क्या यानी दिलों की तंगी आपको जब दिलों की तंगी होती थी, तो अल्लाह ताला बोल रहा है कि तस्बीह और हम्द करिए, बयान करिए और सजदे करने वालों में से हो जाइए। तो हमाको भी जब तंगी आती दिलों में, जब हम तंगी महसूस करते, तो हमारे लिए भी सॉल्यूशन बताया जा रहा है कि ये फितनों से बचने के लिए रहना है और सजदे यानी नमाज़ों की पाबंदी हमको करना है, नमाज़ों को खुशू-खुज़ू से पढ़ने की, इम्प्रूव करने की कोशिश करना है, ना कि नमाज़ें ऐसी पढ़े कि हमारी नमाज़ें कबूल ही ना हो, अल्लाह ना करे। तो कोशिश करना है कि एक-एक अच्छे अमाल को और अच्छा बनाने की हमको कोशिश करना है इंशाअल्लाह। फिर नेक्स्ट स्लाइड है। कसरत से हमको दुआ करना है। तो ज़िक्र और अज़कार इसके बाद में कसरत से दुआ जैसे कि दुआ क्या अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखाए हमको। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई दुआएँ शामिल हैं फ़ितनों से बचने के लिए जैसे हम ख़बर और उसकी दुआ लास्ट क्लास में देखे थे। आज जो हम दुआ देख रहे कि या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, तो ये दुआ हमको पढ़ते रहना है कि ए दिलों को फेरने वाले मेरे दिल को दीन की तरफ साबित कदम कर दे। तो दिलों को फेरने वाले यानी अल्लाह ही है जो दिलों को फेरेगा। यानी अच्छाई और बुराई की तरफ वही कुदरत रखता है कि हमारी जो हम इंसानों में कोई भी वो नहीं है कि अच्छाई की तरफ जाएँ और बुराई की तरफ जाएँ। अल्लाह ही मगर हमारे दिलों के इरादों के हिसाब से अल्लाह ताला हमारे दिलों को फेर दे दीन की तरफ साबित कदम रख बोल के ये दुआ है। तो ये दुआ हमको हमारे उसमें शामिल करना है नमाज़ों में और रोज़मर्रा की दुआओं में या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। फिर और एक दुआ है अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका फ़िअलल ख़ैराति व तरकल मुनकराति व हुब्बल मसाकीन व इज़ा अरदता बि इबादिका फ़ितनतन अ, फ़ख़्बिदनी इलैका गैर मफ़्तूह।
تو اے اللہ میں تجھ سے بھلے کام کرنے کی توفیق طلب کرتا ہوں اور ناپسندیدہ و منکر کاموں سے بچنا چاہتا ہوں اور مساکین سے محبت کرنا چاہتا ہوں، اور جب تو اپنے بندوں کی کسی آزمائش میں ڈالنا چاہے تو فتنے میں ڈالنے جانے سے پہلے مجھے اپنے پاس بلا لے۔ تو دیکھیے کتنی پیاری دعا ہے اس کے اندر، فتنوں سے بچنے کی دعا یہاں پر بتائی جا رہی ہے کہ یعنی اپنے اندر جتنی آ، ام کیا ہے یہاں پر کہ اے اللہ مجھے اپنے کام کرنے کی اچھے کام کرنے کی توفیق دے۔ پھر اس کے اندر اور پسندیدہ منکر سے روک، یعنی جو غلط ہے اس سے روکنے کی بھی ہم، اور مساکین سے محبت کرنے کی بھی، یعنی اگر ہم مساکین کی محبت کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم کی محبت کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں یہ جو ساتھ رہنے کی بھی اس کے اندر حدیث میں آتا ہے، تو یہاں پر اس کی بھی بتایا جا رہا ہے، اور فتنوں سے بھی آنے سے پہلے بچا لے بول کے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے۔ تو انشاءاللہ گروپ میں بھیجی جائیں گی انشاءاللہ دعائیں یہ اور لاسٹ پوائنٹ ہے آج کا انشاءاللہ، اسی کے ساتھ ہمارا کلاس ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو لاسٹ ہے صالحین کی صحبت۔ تو یہ سب چیزاں کرنے کے لیے ہمارے کو لاسٹ کلاس میں بھی ہم ٹائم مینجمنٹ میں دیکھے کہ ہماری صحبت جو ہے وہ بہت زیادہ اثر کرتی ہے۔ تو سورہ کہف کے آیت نمبر 28 میں آتا ہے، اور اپنے آپ کو انہی کے ساتھ رکھا کر جو اپنے پروردگار کو صبح و شام پکارتا ہے اور اس کے چہرے کا ارادہ کرتا ہے۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ کے چہرے کا ارادہ کرنا بہت بڑی بات ہے، یعنی اگر ہم چاہتے، کون مسلمان نہیں چاہتا کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھے، سب کو ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھے ہم، کہ اللہ تعالیٰ اتنی بڑی کائنات بنایا، اتنے لوگوں کو بنایا، کون نہیں چاہتا کہ اللہ تعالیٰ کے چہرے کا دیدار کرے، مگر اسی کو نصیب ہوں گا جو جنتی ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کے قسمت میں لکھا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ہم کو دعا مانگنا ہے، دعا سے تقدیر بدل جاتی، تو ہم کو دعا مانگنا ہے۔ دعا یہ فورٹریس آف مسلم میں ایک اتنی پیاری دعا ہے، دیکھیے اس کا ترجمہ میں پڑھتی ہوں۔ اے اللہ اپنے غیب جاننے اور مخلوق پر قدرت رکھنے کے باعث مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک تیرے علم کے مطابق زندگی میرے لیے بہتر ہے، اور اس وقت تک مجھے فوت کر لینا جب تیرے علم کے مطابق وفات میرے لیے بہتر ہے۔ اے اللہ بے شک میں سوال کرتا ہوں تجھ سے تیری خشیت کا، غیب اور حاضر دونوں حالتوں میں، خشیت کا غیب اور دونوں حالتوں میں، اور میں سوال کرتا ہوں تجھ سے کلام حق کہنے کا، راضی اور ناراضگی دونوں حالتوں میں، اور میں سوال کرتا ہوں تجھ سے میانہ روی اختیار کرنے کا، یعنی میانہ روی اختیار کرنے کا تنگی میں اور خوشحالی میں، اور میں سوال کرتا ہوں تجھ سے ایسی نعمت کا جو ختم نہ ہو، اور سوال کرتا ہوں تجھ سے آنکھوں کی ایسی ٹھنڈک کا جو ختم نہ ہو، اور سوال کرتا ہوں تجھ سے راضی رہنے کا تیرے فیصلوں پر، اور میں مانگتا ہوں تجھ سے زندگی کی ٹھنڈک بعد موت کے، اور میں سوال کرتا ہوں تجھ سے تیرے چہرے کے دیدار کی لذت کا، اور تیرے ملاقات کے شوق کا، جو بغیر کسی تکلیف اور مصیبت اور گمراہ کن فتنے کے ہو۔ اے اللہ ہمیں مزین فرما ایمان کی زندگی سے، اور بنا دے ہمیں رہنما ہدایت یافتہ۔ تو یہ اتنی پیاری دعا ہے، انشاءاللہ یہ دعا بھی کوشش کروں گی میں کہ آپ لوگوں سے شیئر کروں۔ تو صبح شام یہ دعا پڑھتے رہیے، اس کے اندر کتنی پیاری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اللہ کا چہرہ دیکھنے کے لیے، ان کی یعنی اللہ کے چہرے کی لذت جو ہے وہ اس کا دیکھنے کے قابل اللہ تعالیٰ ہم کو بنائے، بلکہ اگر ہم دن رات اگر یہ دعا کر رہے، اور یہ بھی دعا شامل اس کے اندر کرنا ہے، ہمارے دل میں کرنا ہے کہ اللہ کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہم کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دیدار نصیب کرے۔ آمین ثم آمین۔ حدیث میں آتا ہے، لاسٹ ہے کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہٰذا تم اپنے سے، ہر کوئی دیکھتا ہے کہ وہ کسی دوست
कौन कैसा दोस्त रखता है। तो यहाँ पर हदीस लास्ट जो है सालिहीन की सोबत हमको रखना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे दोस्त अगर अच्छे हैं तो हम भी दीन पे कायम रह सकते और अगर हम अच्छे रहे तो हमारे दोस्तों को भी उसकी तरफ यानी कोई एक नेकी कर रहा है और दूसरों को भी उसके साथ ला रहा है तो उसको बहुत बड़ा अजर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कोशिश की है कि ये फ़ितनों की पहचान हम कर सकें और उसके तरीक़े को भी बताया है। बहुत से ऐसे फ़ितने हैं जो क़यामत के निशानियों में से है। फ़ितने दज्जाल वग़ैरह जिनसे पनाह माँगनी की तरग़ीब दी और दुआ भी हमें सिखाई गई है। मगर यहाँ पर जो मैंने जो आपके सामने जो फ़ितने जो रखा है, फ़ितने दज्जाल के बारे में कुछ ज़्यादा मैंने तफ़सील नहीं दी। जो माशरे में आजकल जो फैले हुए हैं फ़ितने, उससे बचने की मैंने यहाँ पर आप लोगों को तरीक़े बताए हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मैंने जो भी आज कहा है, उस पर अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफ़ीक़ दे और इसमें जो भी हक़ था, वो अल्लाह की तरफ से था बहक़ और जो भी इसमें कोताही रही वो मेरी तरफ से और शैतान की तरफ से अल्लाह ताला उसमें मेरी पकड़ ना फ़रमा। इस दुआ के साथ मैं इस क्लास को ख़त्म करती हूँ कि सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।